بیان کیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں تاریخی قصے ہیں. تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے اندر بیٹھے، بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح سے یہ کہا کہ یہ میراث میں جو کچھ ہو گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اول جو کر دیا گیا نا 2/3 اور 1/3 کو جو کچھ کر دیا گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ عمر نے کر دیا، یعنی یہ ان کی طرف منسوب کی جاتی بات. انہوں نے کہا یہ عمر نے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس وقت وہ کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں ان کو ٹوکا؟ کیونکہ وہ بڑے جذباتی تھے. یعنی یہ جو قصہ ہے اس میں معلوم ہوتا ہے بڑے غیر معمولی جذبات. میں نے الفاظ کہیں یہی کہ جس خدا نے ریت کے ذروں کو گن لیا، دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2/3 اور 1/3 اور 1/3 کو جمع نہیں کر سکا. خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ شدید تبصرہ ہے ان کا. تو انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح نے کہ عمر جب یہ کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے خوف بات آتا تھا. تو اس لیے اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو جی چاہے کرتے رہیے، لوگ وہی کریں گے جو ہو چکا ہے، اور لوگ الحمدللہ وہی کر رہے ہیں جو ہو چکا ہے. بلکہ میں نے جب اس کے اوپر 1975 میں نے اس پر کام کیا ہے، اور جب میری تحقیقات اس میں شائع ہوئیں تو آپ اس کے اوپر جو ہمارے علماء نے اور میراث کے فن کے جو ماہرین سمجھاتے ہیں انہوں نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ پڑھیے، بجائے اس کے شکر گزار ہوتے وہ. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہو تم جب کہ سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے کم کرنے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2/3 دو، ملتا نہیں 2/3. کہتے ہیں یہ بڑی حکمت ہے. کیا حکمت ہے بتا دیجئے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ہے. اس میں اسی میراث کے قانون میں زبان ہی کا ایک اور عربی زبان ہی کا ایک اور مسئلہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جیسے جی یہ جو روایتیں ہیں نا ہمارے پاس، یہ 3ری-4تھی صدی میں جمع ہو کے آئی ہیں. اس لیے 3ری-4تھی صدی کے بعد تو یہ موجود ہیں کتابوں میں. اس سے پہلے کیا تھیں یہ کبھی روایت پر گفتگو ہوگی آگے تو اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. یعنی اس سے بہت مروب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اسی میں ایک دلچسپ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میراث ہی کے معاملے میں ایک اور اسی یعنی قدیم عربی زبان کا اسلوب ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حصوں کی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے جس میں اخیافی بھائیوں کو حصہ ملتا ہے اور سگے بھائیوں کو نہیں ملتا. اخیافی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ ایک بیوی نے آ کے شادی کی ایک آدمی سے اور اس کے کچھ بیٹے پچھلے شوہر سے تھے. اب مر گئی نا وہ، تو جو اس وقت بہن بھائی ہیں اس شوہر سے ان کو حصہ نہیں ملتا اور ان کو مل جاتا. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اسی طرح ان کے گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ مل رہا ہے، سگے بہن کو ایک بالکل نامعقول صورتحال پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے آگے کہا، جو جملہ انہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ حب انا ابانا کان حمارا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر سے کہا آپ فرض کر لیں کہ ہمارا باپ گدھا تھا. یہ میں لطیفہ نہیں بنا رہا، ہمارے یہاں میراث کی کتابوں میں عمومی روایت ہے. حب انا ابانا کان حمارا، آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہمارا باپ گدھا تھا. ماں کے تو اسی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو بیان کیا تھا کہ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ برابر برابر تقسیم کر لیں. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شریعت، قانون، خدا کہاں رہ گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ یا تو آپ نے ٹھیک سمجھی یہ بات کہ سگے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہے تو پھر کہیے نہیں دے رہے، اور اگر انہوں نے دیا تو عمر کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اور اگر آپ نے بات غلط سمجھی ہے تو اس پہ غور فرمائیے. تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حماریہ. حمار کہتے ہیں گدھے کو، کیونکہ انہوں نے جملہ یہ بولا تھا نا کہ حب انا ابانا کانا حمارا. تو ہماری میراث جو کا فن ہے، یہ جو تقسیم کی جاتی ہے میراث، آدمی مر جائے، اس فن کی جو بڑی بڑی عمدہ کتابیں اس میں ایک پورا کا پورا عنوان ہوتا ہے قضیہ حماریہ، وہ گدھے والی بات. اور مانتے ہیں سب لوگ اسی طریقے سے، اب بھی اسی طرح چلتا ہے اس وقت. تو یہ مسائل یعنی سنگین ہے نا مسئلے. یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں کہ مستشرقین نے اس طرح کے معاملات کے اوپر پھر کیسی تنقیدیں کی اور کیسا مذاق اڑایا ان چیزوں کا، قضیہ حماریہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے.